أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی ہے۔ یہ بات اللہ نے اپنے علم میں لکھ دی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اسی دن اللہ نے مہینے 12 لکھ دیے۔ منہا 4 حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کے اندر اللہ نے 2-3 باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، یہ 12 مہینے اللہ نے کب بنائے تھے، یہ گنتی اللہ نے کب مقرر کی ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اسی دن اللہ رب العزت نے یہ گنتی مقرر کر دی تھی۔ منہا 4 حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے اللہ رب العزت نے عزت والے مہینے بنا دیے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین۔ پہلی بات جو اللہ نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ کتنے مہینے ہیں اللہ کے ہاں؟ 12 مہینے۔ اب قرآن مجید نے ان مہینوں کے نام تو نہیں بتائے، لیکن حدیث پاک نے ان مہینوں کے نام بتا دیے۔ اور وہ مہینے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل والے نہیں، اور نہ ہی پھگن، چیتر، وساکھ والے ہیں۔ وہ مہینے محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کو جو 12 مہینے پسند ہیں وہ یہ 12 مہینے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ ہمارے ماحول معاشرے کے اندر زیادہ تر استعمال جو ہے وہ دوسرے مہینے ہی ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل والے۔ یہ مہینے بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ ہم دینی مدارس والے جو ہیں ہمارے ہاں یہی مہینے چلتے ہیں۔ ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے تعلیم کا رمضان کے بعد شوال والا سال، شوال والے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور شعبان کے اندر ہمارا تعلیمی سال ختم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کا بھی تعلق زیادہ تر جو ہے وہ انہی محرم، صفر جو اسلامی مہینے ہیں، دین اسلام کا جو احکام کا تعلق ہے وہ بھی انہی مہینے۔ مثلا روزہ جو ہے
وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے رکھتے ہیں ہم یا اسلامی مہینوں کے؟ اسلامی مہینوں کے حساب سے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ بھی اسلامی مہینوں کے حساب سے ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد حج آ جاتا ہے، حج جو ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کی تاریخ کے حساب سے ہوتی ہے۔ قربانی جو ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کی تاریخ کے حساب سے ہوتی ہے۔ شب معراج وہ بھی اسلامی مہینوں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ دین اسلام کے بہت سارے احکامات ان کا تعلق جو ہے حج ہے، اس کا بھی تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ اور اسلامی مہینوں کے ساتھ۔ تو جب ہمارا مسلمانوں کا زیادہ تر تعلق جو ہے انہی مہینوں سے ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہینے ہم یاد کریں، ہمارے بڑے بھی یہ یاد کریں۔ جب بڑوں کو یاد ہوں گے تو پھر چھوٹے جو ہیں ان کو یاد ہونے میں بڑی آسانی ہوگی۔ یہ چھوٹے جو ہیں نا، آج کل یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہم سے زیادہ تیز ہیں، ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں بڑے ذہن دیے ہوئے۔ لیکن ضروری ہے کہ ان بچوں کے دل کے اندر اہمیت ہو کسی چیز کی۔ جب بڑوں کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہوگی تو چھوٹے بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کو اپنائیں گے۔ ہمارے یہ چھوٹے بچے جو ہیں، آپ ان سے کسی سے پوچھ لیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام، یہ آپ کو سارے سنا دیں۔ ہاں، پھر صرف پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نہیں، انڈیا کے بھی سنائیں گے۔ اور کتنے ممالک کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں۔ جن ممالک کے کھلاڑیوں کے نام نہیں آتے ان کے کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں ان کے نام پھر بھی نہیں آتے۔ تو جب یہ بچے اتنے ذہین ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ذہانت کو ہم اسلامی طریقے کے مطابق ہم استعمال کریں۔ لیکن ہمارا بڑوں کا حال بھی یہ ہے کہ ہم بڑوں کو بھی اسلامی مہینے یاد کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں چلتا۔ 2-4 مہینوں کا مجبوراً پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا جس وقت ادھر شہر جاتے ہیں، آگے سے ناکے لگے ہوتے ہیں، بازار بند ہوتے ہیں، پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو۔ ہاں، وہ بھی 10 تاریخ تک، 10 محرم کے بعد وہ بھی ختم۔ پھر اس کے بعد جب گلیاں بازار سج جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اب مہینہ کون سا ہے، ربیع الاول کا۔ وہ جھنڈیاں، وہ جھنڈے، وہ لائٹنگ دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ تو تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہی نہیں یاد ہوتا بلکہ اس مہینے کی ایک ایک تاریخ وہ بھی ساروں کو یاد ہوتی ہے۔ بلکہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ انگریزی تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی، زیادہ تاریخ جو ہمیں یاد رہتی ہے وہ رمضان کی ہوتی ہے۔ تے روزے داراں نالوں بے روز جڑے نے انہاں نوں وہ تاریخاں بہتیاں یاد ہوندیاں۔ ہاں، انہاں نوں بہتا پتہ ہوندا ہے کہ کنے روزے لنਘ گئے نے تے کنے روزے رہ گئے۔ تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہے، اس مہینے کے اندر مہینہ بھی یاد اور اس کے بعد اس کی تاریخ بھی یاد رہتی ہے۔ اور ایک مہینہ جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ جس وقت جانور گلیوں میں باندھے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، حج والا مہینہ شروع ہو گیا۔ عید اس دن پڑھنی ہوتی ہے اس مہینے میں، 10 ذی الحجہ کو عید البقر، عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ 10 دنوں تک وہ مہینہ بھی یاد رہتا ہے۔ بس اس کے علاوہ باقی مہینے ہم بڑوں کو یاد نہیں رہتے تو چھوٹے کو کیسے یاد ہے؟ تو ضروری ہے یہ بات کہ بڑے بھی مہینے جو ہیں ان کو یاد رکھیں اور چھوٹوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں جو ہے وہ 12 مہینے ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ گنتی اللہ نے اپنے کتاب کے اندر اپنے علم میں لکھ دی۔ اللہ یہ گنتی تو نے کب بنائی ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے زمین و آسمان کو، کائنات کو بنایا تھا تو میں نے اسی دن 12 مہینے بنا دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے اس وقت بنا کے ان میں 4 مہینے میں نے عزت والے بنا دیے، 4 مہینے عزت والے بنا دیے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 10واں
11واں اور 12واں، یعنی نا 11واں 12واں اور پہلا۔ 11واں مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ذی قعدہ، 12واں ذی الحجہ اور پہلا مہینہ محرم۔ یہ 3 مہینے اور چوتھا مہینہ جو عزت والا ابھی چل رہا ہے، یہ چوتھا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جو رجب سمیت یہ 4 مہینے اللہ نے فرمایا عزت والے مہینے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات بھی الشہر الحرام بالشہر الحرام، انہیں عزت والا مہینہ کہا گیا۔ تو یہ 4 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بتا دیا کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ عزت والے۔ کون کون سے دہرائیں میرے ساتھ؟ 11واں مہینہ کون سا؟ ذی قعدہ، 12واں ذی الحجہ اور پہلا محرم۔ یہ تو تینوں ہو گئے لگاتار، اور چوتھا مہینہ عزت والا کون سا ہے؟ رجب۔ اب قرآن مجید نے بھی بتا دیا، حدیث پاک نے بھی بتا دیا کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ عزت والے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور چھوٹی سی غلطی پائی جاتی ہے، بس سارے لوگ چل پڑتے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے اور حدیث نے بتا دیا کہ یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ بھی انہی 4 مہینوں میں، اور محرم کا مہینہ بھی عزت والا مہینہ ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم جو ہے یہ سوگ والا مہینہ، ہم یہ سمجھتے ہیں محرم ماتم والا مہینہ ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اور حدیث نے بتا دیا کہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر کربلا کا عظیم سانحہ جو ہے وہ ہوا۔ کچھ ظالموں نے، بدبختوں نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے لعنت بھی کبھی مستحق بنے اور ہمیشہ کی جہنم کے بھی مستحق بنے۔ کچھ بدبخت ایسے لوگ تھے، ہاں، لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی شخصیت کے وفات سے کوئی مہینہ ماتم والا یا سوگ والا ہوتا تو اللہ کی قسم جس مہینے میں اس پوری کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے اور آپ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تھے، اگر کوئی مہینہ سوگ والا اور ماتم والا ہوتا تو ہم اس مہینے کو سوگ والا اور ماتم والا سمجھتے۔ تو جب وہ مہینہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ربیع الاول والا مہینہ، وہ کوئی بندہ سوگ والا نہیں مناتا۔ کیوں نہیں مناتا؟ اس لیے کہ صحابہ پاک نے اس مہینے کو سوگ والا مہینہ نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی مہینہ بھی سوگ والا مہینہ نہیں، بلکہ 12 مہینوں میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ کتنے مہینے عزت والے ہیں؟ 4 مہینے۔ اور ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، یہ بھی عزت والا مہینہ ہے، قرآن مجید نے اسے عزت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ بھی عزت والا مہینہ۔ رجب کے نا ایک تو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عزت والا مہینہ رسول اللہ نے بتایا، قرآن مجید نے بھی بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجب کو عزت والا مہینہ بتا دیا۔ اس مہینے کی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، حدیث ہے، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور میرے مرشد نے فرمایا رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے کو کس کے ساتھ نسبت کی؟ فرمایا رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ۔ اور شعبان فرمایا کہ وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ اور رمضان کس کا مہینہ؟ وہ میری امت کا مہینہ۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور دعا امید ہے کچھ ساتھیوں نے پڑھی بھی ہوگی، چلو نہیں پڑھی ہم اب پڑھ لیتے ہیں، چونکہ یہ وہ الفاظ مبارکہ ہیں جو میرے مرشد کی زبان مقدس سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم ساری کائنات کی نعمتیں اکٹھی ہو جائیں تو جو حرف، جو قول، جو بول میرے مرشد کی زبان مقدس سے نکلے ہیں، کائنات ساری نیچے اور وہ میرے نبی کے بول سب سے اونچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں وہ دعا پڑھنے لگا ہوں اور آپ حضرات بھی پڑھ لیں، پھر میں اس کا معنی بھی کر دوں گا۔
آپ فرمایا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے. بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں کیا کر دے؟ برکت دے. وبلغنا رمضان، اور اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہمیں خیریت سے پہنچا. جس طرح ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آنا ہو یا ایسے کہنے شادی ہم نے مقرر کر دی ہو تو شادی کی تیاری ہم کچھ مہینے پہلے شروع کر دیتے ہیں. کری دیں کہ نہیں؟ اکرن یا کلیاں رنگ روگن صفائیاں کپڑے جڑے نے دھو لو، رضائیاں جڑیاں نے انہوں نے کور دھو لو. یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ وہ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ بڑا اہم دن جی شادی کا آنے والا. اسی طرح رمضان کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. میرے مرشد 2 مہینے پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ اللہ رجب میں بھی برکت دے دے، شعبان میں بھی برکت دے دے. اللہ وہ عظیم الشان مہینہ رمضان کا اللہ خیریت کے ساتھ ہمیں اس مہینے تک پہنچا. آپ سوچتے ہوں گے کہ رجب میں ہمارے لیے تو اچھی برکت ہوئی ہے، 2 دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا، ہر شے ہی مہنگی ہو. ہاں سوچ تو آتی. اللہ کی قسم پھر بھی برکت ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پھر بھی اللہ کی طرف سے برکت ہے. وگرنہ موجودہ ہمارے حکمران یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے برکت نہ ہوتی اللہ کی قسم یہ ہمارا منہ کا نوالا بھی چھین لیتے. یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. میرا اور آپ کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ حکمران الٹے بھی لٹک جائیں تو ہمارا رزق کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے پریشانی کہ نہیں؟ ہے پریشانی؟ سارے نہیں بول دے. مہنگائی کی پریشانی ہے تسی سارے آندے ہو ہے وے میں آنا. کوئی ایمانداری سے بتائیں اللہ کے گھر میں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں. آپ کہتے ہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں. میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں پوچھوں گا پریشانیاں حل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. آپ یہ بتائیں اگر اس مہنگائی میں پریشانی میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں واقعی ہم پریشان. کوئی نہیں، حقیقت میں نہیں. مسجد میں نمازیوں کی تعداد کوئی نہیں بڑھی. میں نے اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا تو میں نے سچ بولنا کو نہیں شروع کیا. میں اگر ماپ تول میں کمی کرتا ہوں تو اس مہنگائی میں پریشان ہو کر میں نے وہ کام نہیں چھوڑا. میں نے غلط کام کوئی نہیں چھوڑے. اتنی بڑی مہنگائی کی پریشانی اجتماعی طور پر جس طرح ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے تھی ہم نے وہ توبہ نہیں کی. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز. ابھی حال ہی میں زلزلہ آیا ترکی میں اور شام میں، پتہ ہے جی کیا ہوا؟ 10 منٹ کے اندر اور جو لوگ بالکل جس طرح اب ہم بیٹھے ہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ابھی زلزلہ بھی آ سکتا، اس طرح وہ بھی ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی اپنے کام کاج. اچانک زلزلہ آیا. کوٹھیوں اور محلوں کے مالک جو ہیں آج وہ خیموں میں اور جھونپڑیوں میں نظر آئے. وہ دینے والے ہاتھ جو ہیں وہ آج لینے والے ہاتھ بنے ہوئے. ہمارے ملک میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، یہ بالا کوٹ والا 2008 میں میرا خیال آیا تھا. اس وقت کا مضمون مجھے ایک یاد ہے. عرفان صدیقی ہمارا میرا خیال نوائے وقت کا وہ کالم نگار تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ امداد اکٹھی کر کے وہاں پر لے گیا تو وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سڑک کے کنارے پر، رمضان کا مہینہ تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا رمضان میں وہ زلزلہ آیا تھا. تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے دے رہے ہیں ان کو امداد. اب لینڈ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہم چل رہے ہیں، مردوں کے منہ ہماری طرف ہے اور ان کے پیچھے ان کی خواتین جو ہے کمر کر کے بیٹھی ہوئی. تو وہ لکھتا ہے کہ جس وقت ہم دے رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں. ایک بندے کے پاس جس وقت وہ لکھتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا بالا کوٹ کا، تو میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ امداد کی کہ چلو اس کو زیادہ دوں گا، میرا دوست ہے. میں نے بڑا تلاش کیا لیکن وہ پورا گاؤں جو ہے ختم ہو چکا تھا. لوگوں سے پوچھتا تھا، لوگ کہتے تھے اپنی جان کے علاوہ کسی کی ہوش ہی نہیں، تو کس بندے کا پوچھ. اب وہ کہتا ہے جب میں دے رہا ہوں افطاری کا وقت ہے
تو اس لین کے اندر ایک بندہ نیچے سر کر کے بیٹھا. جس وقت میں اس کے پاس گزرا اس نے آگے ہاتھ نہیں کیا. جس طرح لوگ آگے ہاتھ کر رہے تھے، جوڑیاں کر رہے تھے، اس بندے نے آگے ہاتھ نہیں کیا. پیچھے سے اس کی عورت جو ہے اس کی بیوی تھی، اس نے یوں اس کو کونی ماری، کونی مار کے کہنے لگی افطاری دا ٹائم ہے، کوئی شاید لے لو، روزہ بھی تے کھولنا. تو کہتا ہے جس وقت اس بندے نے منہ اوپر کیا میں نے اس کو پہچان لیا، اس نے مجھے پہچان لیا. وہ میرا وہی دوست تھا جس کے لیے میں گیا تھا. خیر کہتے ہیں افطاری کا وقت، افطاری ہو گئی، بعد میں باتیں ہوتی رہیں. بعد میں باتوں میں نے پوچھا کہ یار سارے جو لوگ لینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، لے رہے تھے جوڑیاں، تم نے کیوں نہیں جولی پھیلائی؟ تم نے ہاتھ آگے کیوں نہیں کیا؟ بیٹھے ہوئے لینے والوں کی لین میں ہو تو ہاتھ آگے کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا عرفان بھائی یہ ہاتھ جو ہے اس طرح کبھی نہیں زندگی میں اس نے کیا، یہ ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، یہ دینے والا ہاتھ تھا، آج میں کیسے ایسے کرتا؟ تو بھائیو یہ وقت بھی آ جاتا ہے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ مت سوچیں کہ وہ لوگ بڑے مجرم اور گناہگار تھے تو اس لیے اللہ کا عذاب آیا. قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ان سے بڑے مجرم اور گناہگار. اگر ان پر یہ وقت آ سکتا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. اس لیے اگر اس مہنگائی سے ہم پریشان ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، پھر اپنے گناہوں کی بخشش ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی ہونی چاہیے، اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ. تو رجب کے اندر ہی اللہ کے نبی رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. اے اللہ رجب میں بھی برکت دے دے، شعبان میں بھی برکت دے دے، اور رمضان میں ہمیں خیریت سے پہنچا. یہ ساری رجب کی خصوصیات یہ یاد رہیں گی. ایک خصوصیت کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، ایک خصوصیت نبی علیہ السلام نے اسے اللہ کا مہینہ کہا. ایک خصوصیت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا کی. پھر ایک اور خصوصیت یہ ہے مشہور قول کے مطابق اسی مہینے کے اندر معراج بھی ہوئی ہے، یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے. تو یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. پھر اور خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے اسی مہینے کے اندر میرے اور آپ کے امام کائنات کے محسن خلیفہ چہارم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ولادت ہوئی ہے. اور اسی مہینے کے اندر مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ اور مسلمانوں کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی. تو یہ ساری اس مہینے کی خصوصیات ہیں. اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے اس مہینے کے اندر عام مہینوں سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ اضافی چیزیں جو ہیں کوئی اضافی نیکی ہونی چاہیے. آپ نہ دکاندار بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیر ہمارے مرشد سیدنا ایت اللہ شاہ صاحب بخاری، مجھے یاد ہے جس وقت ہم ان کی بیعت کی تھی، میں نے اکثر بیعت کرتے ہوئے جس وقت وظیفے بتاتے نا تو ایک وظیفہ وہ بتاتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ساتھ یہ کہتے تھے کہ اس وظیفے کو ہر وقت پڑھنا ہے، اور ساتھ ایک جملہ بولتے تھے کہ میرا بیٹا ہاتھ کار وال تے دل یار وال. یہ جملہ شاہ جی اکثر بولتے، ہاتھ کار وال تے دل یار وال. ہاتھ کار وال، کار کہتے ہیں فارسی زبان میں کام نو، ہاتھ کام کی طرف لگا ہوا ہو اور دل جو ہے تمہارا اللہ کی طرف ہونا. کیا مطلب کہ کام بھی کر رہے ہو، تول رہے ہو تو زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جن چیزوں کو تم تولتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہو قیامت والے دن یہ چیزیں بھی تمہارے لیے تمہارے حق کے اندر گواہی دیں. دکان سے گھر کی طرف آ رہے ہو، گھر سے دکان کی طرف جا رہے ہو تو یہاں بھی چلتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے پاؤں کے نیچے جتنے مٹی کے ذرے آئیں گے یہ ذرے بھی قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دیں. تو اس لیے اس مہینے کے اندر جو ہے کچھ اضافی طور پر نیکیاں کرنی چاہیے. وقت چونکہ کم ہوتا ہے، میرے بارے میں شاہ صاحب نے بڑا اعلان کیا، میں سچی بات ہے کوئی نہیں، میں تو کہہ بھی دیتا ہوں کہ میں مفتی کوئی نہیں ہوں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، آپ کا بھائی ہوں. جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تقریر ہوتی ہے میں تو ان کا بیان خود بڑے شوق سے سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ترنم دیا ہوا ہے، بڑا پیارا قرآن مجید پڑھتے ہیں. میں تو تھوڑے سامنے بسورا ہی ہوں، بسورا ہی لگا ہوں. یہ باتیں ہی ہوتی ہیں میری. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق دے. دو چار باتیں انہی دو شخصیات کے متعلق کریں گے جن کا بھی تذکرہ ہوا کہ چوتھے خلیفہ حضرت امام سیدنا
حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں، اور مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ، ان دونوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں صحابی رسول ہیں، سب سے بڑی خوبی، باقی خوبیاں ہیں لیکن وہ اس کے بعد ہے۔ چچا زاد بھائی ہونا یہ خوبی ہے تو صحابی ہونے کے بعد ہے، ورنہ ابو لہب رسول اللہ کا کیا لگتا تھا؟ چاچا ہی سی نا، اندر بھی پتر تھے حسن، پتریر تھے ادھر بھی ایسے، لیکن اتنے کوئی خوبی نہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں ہستیاں صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی کون ہوں ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ پہلی بات تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جس طرح کوئی بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے، سارا دن روزے رکھے، ساری راتیں مصلی پہ کھڑا ہو، اور 100 سال عبادت کرنے کے بعد کہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اسے مان لیں گے؟ جتیاں نہیں مارا؟ تو کون انہیں نبی بنانا؟ نبی اپنے طور پر کوئی نہیں بنتا، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں نے کس کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہے۔ نبوت کا تعلق اپنے عبادت کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے۔ تو جس طرح کوئی بندہ اپنی عبادت کے بل بوتے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح آج کوئی 100 سال عبادت کرے، 100 سال سارا دن روزہ رکھے، ساری رات تہجد پڑھے، کبیرہ گناہ تو بڑی دور کی بات، صغیرہ گناہ بھی نہ کرے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، اور 100 سال کے بعد ہمیں کہے میں نبی پاک دا صحابی ہوں، تیسی مان لو؟ کبھی نہیں مان۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گل جڑی ہے نا پوری فٹ نہیں ہوندی ویکھن والی، اس لیے کہ صحابہ میں ایک بڑی اونچی شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نبینا تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، حالانکہ صحابی۔ اس لیے صحابی کی تعریف وہ کریں گے جو سب پر فٹ ہے۔ تو تعریف یہ ہوگی کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی محفل کو اٹینڈ کیا ہے اور اسی پر موت بھی آئی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ بے شک پوری زندگی میں بے شک ایک لمحے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، آپ کی محفل کو اٹینڈ کیا ہے، پھر اپنے علاقے میں چلے گئے، بے شک ساری زندگی دوبارہ موقع نہیں ملا، لیکن ایمان پر موت آئی ہے، تو وہ بندہ کون ہے؟ اور جس طرح نبوت عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، صحابیت بھی عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ کہاں سے لائیں وہ آنکھیں جنہوں نے مرشد کے والضحیٰ والے چہرے کو دیدار کیا؟ کہاں سے لائیں وہ کان جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سنی ہیں؟ وہ یار کہاں سے لائیں وہ ہاتھ جنہوں نے میرے مرشد کے ساتھ مسافے کی ہے؟ وہ پاؤں کہاں سے لائیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر جہاد کیے اور غزوات کیے؟ تو جس طرح نبوت جو ہے اس کا عبادت سے نہیں تعلق، وہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اسی طرح صحابیت کا بھی عبادت سے تعلق نہیں، بلکہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اور جو ہے نا تاج پہنائے اور ان کی شانیں بڑھائیں، اور شانیں کیا بڑھی کہ یہ بالکل بچپن میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے، رسول اللہ نے تربیت ان کی ہے، سارا بچپن بھی لڑکپن بھی ادھر ہی گزرا ہے۔ پھر اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے جنہوں نے اسلام کیا، سابقون الاولون، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی انہی میں ہے۔ پھر اور بڑی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ پھر اور بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار کا پتہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا، بڑی بات۔ اب ان چاروں کے نام بھی یاد کرنا، میں یہ باتیں بچوں کے ساتھ زیادہ کر رہا ہوں تاکہ اگلی دفعہ آئیں تو میرے ان بچوں کو یہ ساری باتیں یاد۔ ہاں بھائی، ساڈے نبی پاک دیاں کتنیاں بیٹیاں؟ 4۔ اب میں نام بتانے لگا ہوں، یہ نام آپ نے یاد رکھنے۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
ان کا نکاح کن کے ساتھ ہوا ہے؟ حضرت ابو العاص سے حضرت زینب کا نکاح ہوا. حضرت رقیہ اور اماں جان رقیہ، ام کلثوم اور رقیہ، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب باری آئی نا ہماری اماں جان فاطمہ الزہرا کی، حضرت صدیق اکبر نے رشتہ مانگا، اللہ کے نبی خاموش. فاروق اعظم نے رشتہ مانگا، اللہ کے نبی خاموش. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے انہی دونوں بزرگوں کو بھیجا کہ میرے لیے رشتہ مانگو. تو جس وقت رشتہ مانگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا. اور آپ نے فرمایا لوگوں، میں نے جتنی عورتوں سے بھی نکاح کیے، کسی عورت سے نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ سارے نکاح میں نے کس کی مرضی سے کیے؟ اللہ کی. اور فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ بھی کس کی مرضی سے کیے؟ اللہ کی. معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح کس کی مرضی سے ہوا؟ اللہ کی. کتنا عظیم الشان کائنات کا یہ جوڑا، اللہ کی مرضی سے ان کا نکاح ہو رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی کو بڑے ہی ان سے پیار ہے، بڑے ہی پیار ہے، اسی لیے تو پیاری بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا. اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ نبی پاک، چونکہ یہ بچپن سے میرے نبی پاک کے گھر میں تشریف لے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق، یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول اللہ مذاق نہیں کیا کر، مزاح کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں جس کو کہہ لو کہ دل لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. مثلا ایک واقعہ، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، سارے صحابہ کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہر صحابی کھجوریں کھا کے گٹھلیاں اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ بھی گٹھلیاں سامنے رکھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گٹھلیاں جو ہیں وہ حضرت علی کے سامنے، اپنی گٹھلیاں بھی ادھر. جب کھجوریں ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انیاں کھجوراں کھا گئے. ہاں علی انیاں کھجوراں کھا گئے. تو حضرت علی نے بھی دل لگی کی، فرمایا یا رسول اللہ پھر تسی گٹکاں سنے کھا گئے. دیکھو نا اب یہ کیا بات بتا رہی، کتنا پیار ہے ان دونوں کا، کتنی آپس میں محبت ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کسی مہم پر بھیجا، کسی جہاد کے لیے بھیجا. جتنے دن ذہن میں تھے ان دنوں سے زیادہ دن لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو، اور اداس ہو کے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اے اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی کو ایک مہم پہ بھیجا ہے، اے اللہ اب تک وہ واپس بھی نہیں آ رہے، مجھے ان کے بارے میں اطلاع بھی کوئی نہیں. اے اللہ موت کے وقت کا پتہ کوئی نہیں ہے، کسی وقت موت آ سکتی ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ ایک دعا کرتا ہوں، لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنے بھائی علی کو نہ دیکھ لوں. کتنا پیار ہے. جس طرح ایک ماں آخری سانسوں میں ہوتی ہے، اس کا بیٹا باہر ہوتا ہے یا شہر سے باہر گیا ہوتا ہے، ماں کی بڑی خواہش ہوتی ہے یا اللہ میں اپنے پتر دا منہ ویکھ لوں. بیٹے کو بھی بڑی خواہش ہوتی ہے میں ماں دا مردی والی منہ ویکھ لوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیار ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنے بھائی علی کو. کیا پتہ چلا کہ جب بندے پر موت آ جاتی ہے اس وقت موت کے بعد بندہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے. اسی لیے تو مرشد فرما رہے ہیں اے اللہ موت اس وقت تک نہ دینا جب تک میں علی بھائی کو نہ دیکھ لوں. کیا مطلب کہ اگر موت پہلے آ گئی تو میں علی کو دیکھ نہیں سکوں. فوت ہو جانے کے بعد نہ بندہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ بندہ کسی کی بات کو سن سکتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. فرمایا کہ جب تک روح اندر ہے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے میں اس کی روح اپنے پاس روک لیتا ہوں، اس کے حواس خمسہ معطل ہو جاتے ہیں، دیکھنا ختم، سننا ختم، بولنا ختم، پکڑنا ختم، سارا جسم اس کا بے جان. اب ہر چیز اس کی کیا ہو گئی ہے؟ ختم.
اتنا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک دفعہ ان کا ارادہ بن گیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ حدیث میں ہے ابو جہل اس وقت تک ابھی کافروں کے ساتھ رشتہ ناتا جائز تھا، کوئی غلط کام نہیں سن کرنے لگے، رشتہ ناتا جائز تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ارادہ بنا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر لوں۔ اب عرب کے اندر اس وقت بھی اور آج بھی دوسرا نکاح کرنا کوئی جرم نہیں، اجے بھی لوگ کر دیں۔ یہ مصیبت ہے ساڈے پنجاب وچ بنی، وہ پٹھان بابا جی پیچھے بیٹھے، ان کے صوبے میں بھی دوسرا تیسرا نکاح ہو رہا۔ مصیبت ہے ساڈے پنجاب وچ، یہاں کوئی دوسری شادی کا نام توبہ توبہ۔ عورتیں ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے میرے خامد کے فلاں عورت سے غلط تعلقات ہیں، کسی حد تک برداشت ہو جاتا ہے۔ تو جس لئے عورت کو پتہ لگے کہ میرے خامد کی شادی دوسری اس نے کر لی ہے، یہ عورت سے برداشت نہیں ہو۔ حالانکہ یہ بات اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو حضرت علی کا بھی ارادہ بنا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ غصہ اس بات پر نہیں کہ دوسرا نکاح کیوں، غصہ اس بات پر حدیث میں خود آیا، فرمایا کہ ابو جہل جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں دونوں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے ابو جہل بیٹی سے ملنے آیا ہوگا، ہو سکتا ہے میں اوپر سے چلا جاؤں، میں بیٹھا ہوں گا بیٹی کے گھر، ہو سکتا ہے اوپر سے ابو جہل۔ فرمایا اللہ کے نبی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں۔ ہاں علی نے کرنی ہے شادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فاطمہ کو طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو جب پتہ چلا کہ میرے محبوب جو ہے اس بات سے ناراض ہیں، حضرت علی نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور شادی نہیں کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی جو ہے نا یہ نیچے سوتے تھے، بالکل فرش پہ سوتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر، تو اوپر سے کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی ساتھ لگی ہوئی، فرمایا مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو یہ نام اپنے لیے اتنا پسند آیا کہ اس کے ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ کنیت رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ ایک بار کسی پوچھا حضرت جی تسی منجی تے کیوں نہیں سوندے، تھلے کیوں سوندے؟ فرمان لگے بھائی جڑا تھلے سوندا ہے وہ ڈگدا نہیں ہے، جڑا بندہ تھلے سوندا ہے وہ ڈگدا نہیں۔ یہ تھی وہ پاک ہستیاں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پختہ فرما دے۔ دوسری شخصیت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ جس طرح بتایا، ان کی بھی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، یہ بڑی خوبی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اور خوبیوں سے نوازا۔ ایک خوبی سے یہ نوازا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ہمارے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ ماما کی نو آندے اماں دے بھائی نو، اس کو ہی ماموں کہتے ہیں نا۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری اماں جان ہیں، کیونکہ قرآن نے بتایا ازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں۔ ایک بندہ اگلے دن کہنے لگا میں حضرت عائشہ نو امی نہیں منتا، ماں نہیں منتا۔ میں کہ تیری ماں ہے ہی کوئی نہ، وہ تو مومنہ دی ماں ہے، عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے، وہ مومن ہوئے تو تیری ماں ہو۔ جو مومن ہے وہ ماں کا انکار، حلالی پتر جڑے نے وہ ماما دا انکار نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، میرے مرشد کی، میرے نبی کی، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بہن، میں نے کیا ان کا نام بتایا؟ ام حبیبہ۔ اصل نام ان کا رملہ تھا لیکن زیادہ مشہور ام حبیبہ ہے۔ ام حبیبہ نبی پاک کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ ہماری امی جان کے بھائی لگے تو ہمارے کیا لگے؟ ماموں لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ تشریف لائے بہن کے گھر میں، بہن نے دیکھا کہ میرے بھائی جو ہیں بڑی دور سے آئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، بہن نے سر کے اندر مالش کرنی شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ام حبیبہ اس بھائی سے تمہیں بڑا پیار ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ کون سی بہن ہے جسے بھائی سے پیار نہیں ہوتا؟ ہر بہن کو بھائی سے پیار ہوتا ہے، مجھے بھی معاویہ سے بڑا پیار ہے۔ میرے مرشد نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا سنو ان اللہ ورسولہ یحبانہ، اگر تمہیں معاویہ سے پیار ہے تو پھر سنو اللہ عرش پہ معاویہ سے پیار کرتا ہے، محمد فرش پہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، غسان کا ایک شہزادہ ادھر سے گزر رہا ہے مدینہ کے پاس سے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، عیسائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ آیا کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ان سے ملاقات کر لوں۔ مسجد نبوی میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد کہنے لگا جی میں کچھ تحفے آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرا قافلہ مدینے سے باہر ہے، کوئی بندہ میرے ساتھ بھیج دیں، میں وہ تحفے جو ہیں آپ کو دے دوں، اس بچے کو دے دوں، اس بندے کو دے دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس وقت مسجد نبوی میں حضرت امیر معاویہ سامنے تھے، فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جانا، جو کچھ دے لے کے آ۔ وہ شہزادہ باہر نکل گیا، سواری پہ سوار ہوا، حضرت امیر معاویہ مسجد سے نکلتے ہیں، آگے حضرت امیر معاویہ کا جوتا نہیں پڑا۔ حضرت امیر معاویہ چل پڑے، اب اس کے ساتھ جس وقت ملے ہیں پیچھے سے، عرب کی گرمی ہے، دن کی گرمی ہے، سخت تپتا ہوا دن ہے، پتھر ہے نیچے، پتھریلی سرزمین، گرم بھی اور نوک والے پتھر بھی۔ حضرت امیر معاویہ اس سے کہنے لگے آپ سواری پہ سوار ہو، میں پیدل ہوں، مہربانی کرو اپنا جوتا مجھے دے دو، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے اور ادھر سے تحفے وصول کرنے ہیں۔ اس نے کہا نا تو نوکر اور غلام ہے، اور یہ جوتا بادشاہوں والا شہزادوں والا جوتا ہے، تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو مسلمانوں کے نبی کا غلام ہے، یہ جوتا تیرے لیے نہیں ہے، یہ شہزادوں والا جوتا ہے۔ خیر حضرت امیر معاویہ نے نہیں پرواہ کی، وہ سواری پہ چل رہا ہے، حضرت امیر معاویہ اس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے اس کے قافلے کے پاس پہنچے، اس نے تحفے دیے۔ حضرت امیر معاویہ انہی ننگے پاؤں کے ساتھ تحفے لے کے مسجد نبوی میں پہنچے، اتنے میں پہنچنے میں پاؤں جو ہے لہو لہان ہو چکے، پاؤں سے خون رس رہا۔ پوچھا معاویہ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا، جوتا تھا نہیں۔ اب میں نے انتظار نہیں کی جوتے کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ معاویہ ننگے پاؤں چل پڑا ہے۔ آپ نے پاؤں کی حالت دیکھ کر فرمایا احلم من امتی معاویہ، فرمایا میری امت میں سب سے حوصلے والا بندہ جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور گزرا۔ خلفاء کے دور کے بعد حضرت حسن 5ویں خلیفہ بنے، حضرت امیر معاویہ 6ٹھے خلیفہ جس وقت بنے نا جی، تو مسلمانوں کا حلقہ بڑا وسیع، پوری دنیا کا جتنا رقبہ بنتا ہے نا، پوری دنیا کا آدھے سے زائد حصہ حضرت امیر معاویہ حکمران رہے۔ اسلام کی سرحدیں بڑی پھیلی ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتوحات ہو رہی ہیں، کافروں کے ممالک پر جنگیں ہو رہی ہیں، قیدی پکڑے گئے، غسان بھی فتح ہو گیا، غسان سے بہت سارا خزانہ مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے، قیدی آ رہے ہیں لائن میں حضرت امیر معاویہ کے سامنے، اور ان قیدیوں کے اندر وہ شہزادہ ہاتھ اس کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ قیدی بن کر حضرت امیر معاویہ کے پاس سے گزرا۔ حضرت امیر معاویہ نے پہلی نظر میں اسے پہچانا، اس نے نہیں پہچانا، حضرت نے پہچان لیا۔ جس وقت حضرت نے پہچانا، حضرت نے اپنے بندوں سے کہا اس بندے کے بازو کھول دو، اس بندے کو غسل خانہ، شاہی غسل خانے میں لے جاؤ، نئے کپڑے اس کو دو، اس کا کھانا مہمان خانے سے دو۔ نئے کپڑے دیے گئے، ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں، مہمان نوازی کی گئی اور مہمان نوازی ہو گئی۔ غسل کیا، نئے کپڑے پہن کے باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتا ہے یہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ہمارا بادشاہ یہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ اللہ ہے، ہمارا امیر ہوتا ہے، تمہارا یہ امیر کون ہے؟ انہوں نے بتایا مکہ کے چودھری کا نام سنا ہے ابو سفیان، یہ اس چودھری کا بیٹا امیر معاویہ ہے۔ وہ جس وقت معاویہ کا نام سنا، اس شہزادے کو پرانی بات یاد آ گئی کہ جب میں یہاں مدینے میں آیا تھا تو مسلمانوں کے نبی نے ایک نام لیا تھا کہ معاویہ اس کے ساتھ جانا، اچھا یہ وہی معاویہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ بندہ جو ہے پھر حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا آپ وہی ہو جو میرے ساتھ گئے تھے اور میں نے اس وقت جوتا نہیں دیا تھا؟ امیر معاویہ بولے ہاں تم اب پہچان رہے ہو، میں نے تو پہلی نظر میں تمہیں پہچان لیا تھا۔
کہنے لگا آپ تو بڑے اونچی شان والے. امیر معاویہ کہنے لگے نہیں سنو، میں اس وقت بھی محمد کا غلام تھا، میں آج بھی محمد کا غلام، میں اس وقت بھی محمد کا نوکر تھا، آج بھی میں اپنے نبی کا نوکر ہوں. معاویہ اس وقت بھی اپنے نبی کا کمی تھا، معاویہ آج بھی اپنے نبی کا کمی ہے. حضرت امیر معاویہ ان کا یہ اثر تبلیغ کا یہ ہوا، ان کے حسن سلوک سے یہ آگے اس نے اثر لیا کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے کلمہ توحید بلند کیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ بندہ مسلمان. تو یہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل ہیں. ان کی وفات ہے اسی رجب کے مہینے کی 22 تاریخ. لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے جنہیں صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر ہے، اللہ واسطے کی دشمنی، نبی کے یاروں سے دشمنی، بے ایمان لوگ. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ کا جو وفات والا دن ہے نا 22 رجب کا، اس دن کو انہوں نے اپنے گھروں میں کنڈے پکانے شروع کر دیے اور نام کیا دیا؟ حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے. آپ بے شک پڑھیں، اب تو یہ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، سرچ کریں گوگل پہ. حضرت امام جعفر صادق کی نہ تاریخ پیدائش ہے 22 رجب اور نہ ان کی وفات کی تاریخ ہے. تحقیق کریں، لکھیں 22 رجب. کمپیوٹر بھی بتائے گا، کتابیں بھی بتائیں گی کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا. ان بے ایمانوں نے صحابی رسول کی وفات پر جشن منایا، گھروں میں حلوہ پوڑیاں بنا کے تقسیم کی اور ہمارے بھولے بالے سنی مسلمان پتہ کوئی نہیں سی انہاں بھی ویکھیا ویکھیو کم کرنا شروع کر دی. آج سے پہلے اگر کسی سے یہ کام ہوا ہے اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، جہالت کہ میں ایسا کر چکا ہوں، اللہ تو معاف کر دے. معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر اور آئندہ دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائے کہ یہ دن جو ہے ہمارے ماموں جان کی وفات کا دن ہے اور ماموں کی وفات پر خوشی نہیں منائی جاتی، نبی کے یاروں کی وفات پر خوشی نہیں منائی جاتی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے سارے یاروں کی محبت نصیب فرمائے. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول. بسم اللہ.